حضور غوث پاک نے کیا سکھایا اپنے متوسلین کو اور کیسے سکھایا وہ بھی ذرا سنیں۔ آج ہم کسی کو مسئلہ سمجھاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں چلو یار نہیں سمجھ آتا تو نہ صحیح، لیکن حضور غوث پاک میں اس حوالے سے کتنا صبر تھا کہ آپ اپنے مدرسے میں ایک طالب علم کو جو کہ کند ذہن تھا، کند ذہن جس کے ذہن میں جلدی سے بات بیٹھتی نہیں اسے کند ذہن کہتے ہیں، جلدی یاد نہیں ہوتی ہے، جلدی سمجھ نہیں آتی، تو وہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھایا اس کو سمجھ نہیں آیا، اس نے پھر پوچھا آپ نے پھر بتایا، اس نے پھر پوچھا آپ نے پھر بتایا، یعنی بڑی محنت فرمائی اس ایک بچے پہ۔ تو جب وہ چلا گیا تو حاضرین میں سے کسی نے کہا حضرت ایک کند ذہن لڑکے پہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، جو جب پوچھتے ہیں آپ بتاتے ہیں، جب پوچھتے ہیں آپ پھر بتاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے علم الہی کے ذریعے کہ اس کی ایک ہفتہ زندگی رہ گئی ہے، اس بچے کی زندگی ایک ہفتہ رہ گئی، اس کے بعد اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی، تو میں اس کی بات کو اس لیے نہیں ٹالتا تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے، جب مجھ سے پوچھتا ہے تو میں اس کو بتاتا ہوں، یعنی دل جوئی۔ اولیاء کرام کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے دل جوئی، لوگوں کے دلوں کو جوڑنا، یہ اولیاء کرام کا مشن رہا ہے۔ جی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کینچی نہ دو کہ وہ کاٹنے کا کام کرتی ہے، مجھے سوئی دو جو کہ سینے کا کام کرتی ہے، میں تو سینے کا کام کرنا چاہتا ہوں، کاٹنے کا کام نہیں کرنا چاہتا۔ یہی اولیاء کرام کا معمول رہا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کاٹنے کی بجائے سینے کا کام کریں، جوڑنے کا کام کریں۔ تو حضرات محترم میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور غوث پاک نے کتنی محنت سے لوگوں کو پڑھایا، ایک دن میں 13 سبق پڑھاتے تھے۔ آج کل کیا پروفیسر سے یا ٹیچر سے پوچھیں وہ 6 یا 7 لیکچر بھی دے دیں نا ایک دن میں، تو کہتے ہیں جی ہماری تو بس ہو گئی ہے، بول کے گلا ہی رہ جاتا ہے۔ تو مجھے تو اس کا تجربہ بھی ہے کہ جب ٹائم ٹیبل بنتا ہے کالجز میں تو ٹیچرز کی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم ورک لوڈ ہو، کہ زیادہ ورک لوڈ ہوگا تو بول کے رہ جائیں گے، پڑھا کے دماغ گھوم جائے گا۔ لیکن غوث پاک اتنے بڑے پیر، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محقق، اتنے بڑے مصنف، اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے مفتی ہوتے ہوئے روزانہ 13 سبق پڑھاتے تھے۔ کتنے سبق؟ 13 سبق پڑھاتے تھے، اور یہ سلسلہ تا دم آخر جاری رہا۔ اسی طرح آپ واعظ فرماتے تھے، ہفتے میں 3 مجمع عام میں، ایک تو تھا نا مدرسے میں صرف طلبہ پڑھتے تھے، مجمع عام میں آپ تقریر فرماتے، اور اس میں جناب عالی 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور یہ آپ کی کرامت تھی کہ اس دور میں ساؤنڈ سسٹم اور سپیکر وغیرہ نہیں تھے، اس کے باوجود جیسے پہلا بندہ سنتا تھا ویسے آخری بندہ سنتا تھا۔ یہ آپ کی کرامت تھی، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کرامت عطا فرماتا ہے نا، تو یہ کرامت تھی کہ جیسے پہلے بندے کے کان میں آپ کی آواز پہنچتی تھی ویسے وہی آواز آخری بندے تک بھی پہنچ جاتی تھی۔ ہر مجمع میں کوئی نہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتا تھا، کوئی گناہ گار، چور، ڈاکو، بدکار، وہ توبہ کرنے کا اعلان اظہار کرتے تھے کہ ہم اعلانیہ توبہ کرتے ہیں، اور ہر مجمع میں کوئی نہ کوئی آپ کے ملفوظات میں جو اسرار الہیہ بیان ہوتے تھے ان کی تاب نہ لاتے، کوئی نہ کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا، وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا تھا، ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ تو یہ غوث پاک کے واعظ میں تاثیر تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حضور مفتی اعظم مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شہزادہ اعلیٰ حضرت، ان سے کچھ اسٹوڈنٹس نے آگے کہا یہ حضرت ہمیں کوئی وصیت نصیحت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ غوث پاک کی سنت پہ کار بند رہنا۔ ان کا یہ غوث پاک کی سنت کون سی ہے؟ تو فرمایا پڑھنا اور پڑھانا غوث پاک کی سنت ہے، تو پڑھتے پڑھاتے رہنا یہ ان کا طریقہ ہے غوث پاک کا۔ تو غوث پاک کا طریقہ تاکہ جہالت دور ہو اور علم کی روشنی عام ہو، یہ غوث پاک کا مشن ہے۔